به أجمعين أما بعد. عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. حضرت سہل ابن سعد ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا. حوض کوثر، قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس کا نام ہم سب جانتے ہیں، کوثر ہے، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے سارے ایمان والوں کو پانی پلائے. پہلے اللہ کے نبی وہاں موجود ہوں گے. انا فرطکم فمن وردہ شرب منہ، جو وہاں آئے گا ایمان والا وہ اس پانی میں سے پیے گا. ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو وہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے. اب اس پانی کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے بعد پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اس دن بھی نہیں لگے گی، بعد میں بھی نہیں لگے گی. وہ دن ہی 50,000 سال کا ہے، قیامت کا ایک دن. ہمیشہ کے لیے آپ کی پیاس بجھ جائے، یہ اس پانی کی خصوصیت ہے. بعد میں پانی پیے گا بندہ لیکن شوق میں، پیاسا نہیں. جنت میں جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے مزے کے لیے، انجوائے کے لیے، ضرورت نہیں رہے گی، بھوک نہیں لگے گی آپ کو. تو اس پانی کی یہ خصوصیت ہے. لا يرد علی اقوام اعرفهم ويعرفونی ثم يحال بینی وبینہم. اسی طرح لوگ آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، میں پلاتا رہوں گا. کچھ لوگ آئیں گے، میں بھی ان کو پہچان لوں گا، وہ بھی مجھے جان لیں گے، لیکن ان کو قریب آنے نہیں دیا جائے گا، ان کو دور کر دیا جائے گا. مسلمان ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، وہ اللہ کے نبی کو جان رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی ان کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا، قریب آنے نہیں دیا جائے گا. وہ اس دن اس پانی کے پینے سے محروم ہو جائیں گے. اچھا، اسی حدیث کو ایک اور صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کچھ ورڈز چینج کے ساتھ یہ فرمایا ہے، انکا، جب ان کو دور کر رہے ہوں گے فرشتے، بھگا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی ان سے کہیں گے یہ تو میرے لوگ ہیں، میری امت کے ہیں، ان کو مجھ سے کیوں دور کر رہے ہو؟ فیقال، تو فرشتے جواب دیں گے، اللہ کے نبی کو بتائیں گے، انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ یہ بعد میں دین کے اندر کتنا تبدیل کیا ہے، بدل دیے دین کو، نئی نئی چیزیں لائے، چینج کیا. پھر اللہ کے نبی کہیں گے پھر تو دوری ہو، ہلاکت ہو، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ہر اس کے لیے جو میرے بعد دین میں تبدیلی کرے، چینج کرے. یہ وہ بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئی چیزوں کو ہو بہو نہ کرتے ہوئے اس میں چینج کرتے ہیں اور ہمارے اپنے چینج کو ہی بہت اچھا سمجھتے ہیں. وہ قیامت کے دن ایک تو آب کوثر، یہ پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کے قریب نہیں آ پائیں گے. اور پھر ان کو سحقن سحقن کہا ہے،
دوزخ کے عذاب میں بھگتنا پڑے گا. کتنا عرصہ بھگتنا ہے؟ پھر اگر ایمان ہوگا، توحید ہو، تو بعد میں دوزخ سے نکالے جائیں گے، وہ الگ بات ہے. تو یہاں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ دین میں تبدیلی، چینج کوئی نہیں کر سکتا. آج کل جو ہم سنتے ہیں یہ نیا کام ہے، یہ بدعت ہے. اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے یا بدعت ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ سنتے تو ہم بہت ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے. اب اسے کیسے ہم پہچانیں گے؟ علماء نے، بڑوں نے کچھ قاعدے بیان کیے ہیں. 2-4 باتیں ہیں، اس کو ہم یاد رکھیں گے. ہر غلط کام کو، ہر بدعت کو آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں. پہچاننے کے لیے ان میں سے ایک چیز آج یہ میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کل فعل تعبدی توفر سبب فعله على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يفعل. ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا، کچھ ایسے حالات تھے، ریزن تھے، آپ وہ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں. سپوز ہم کوئی مرتا ہے، اسے لے جا کر دفنا کر آ جاتے ہیں. اب ایک دن کے بعد تیسرے دن زیارت کے لیے جاتے ہیں. سب کو اکٹھا کر کے ہم وہاں پہنچتے ہیں. یہ والے ایک دن گیپ کے بعد زیارت کرنا، لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے لے کے جانا قبرستان میں کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کیا ایسا، حالانکہ ریزن تو موجود تھے. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کے چچا کا انتقال ہوا، بچوں کا انتقال ہوا، اپنے سگے بیٹوں کا انتقال ہوا. ایک بچے ابراہیم تو مدینے میں آپ کا انتقال ہوا. انتقال ہوا تو ان کو بھی دفنائے ہوں گے نا. حضرت ام کلثوم، زینب، رقیہ، 3 بیٹیوں کا انتقال مدینے میں ہوا ہے، اور مدینے میں قبرستان موجود ہے. اللہ کے نبی نے دفنایا، تدفین میں شریک ہوئے. تو دوسرا دن تو ان کے زمانے میں کئی بار آیا نا. جس کسی کو بھی آپ نے دفنایا ہے، دوسرا دن بھی آیا، 10واں دن بھی آیا، 20واں دن بھی، 40ویں دن بھی آیا. کہیں کوئی روایت نہیں ہے احادیث کے ذخیرے میں جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں موجود ہیں. کبھی اللہ کے نبی کوئی بات بتاتے ہوئے آپ نے ہنسا، وہ بھی بیان کیا گیا ہے. اسے کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اپنی بیٹیوں کی زیارت کیوں نہیں کیا آپ نے تیسرے دن؟ 10واں کیوں نہیں کیا؟ 20واں کیوں نہیں کیا؟ اگر اس طرح لوگوں کو جمع کر کے وہاں لے جانا اور وہاں جا کر کے جو بھی دعا وغیرہ کرتے ہیں، یہ ثواب والا کام ہوتا تو اللہ کے نبی حکم دیتے، خود کرتے، صحابہ کو لے کر جاتے. یا اسی طرح آج کل ایک چل رہا ہے، ہر کام کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں لوگ. کوئی دکان افتتاح ہے، چند علماء حفاظ کو کچھ پیسے دے کر کے بلا لیتے ہیں، وہ آ کر کے قرآن ختم کرتے ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر میں جا کر کے قرآن ختم کرتے ہیں. اتنا چیپ ہو گیا ہے قرآن. 5-6-10 آدمیوں کو 500-500 1-1000 2-2000 دے دو، وہ لوگ آئیں گے، پورا قرآن پڑھ کر جائیں گے. اس طرح قرآن کے پڑھنے سے مکان کے اندر برکت ہو یا کسی مردے کی مغفرت ہو تو اللہ کے نبی کیوں نہیں بتاتے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے قرآن پڑھنے والے. آپ پر خود قرآن، آپ تو صحابہ کو قرآن سناتے تھے. کل 2-3 دن پہلے آپ نے حدیث سنی، حضرت ابی بن کعب سے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ
تم کو میں قرآن سناؤں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ مجھ سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو آپ قرآن سناتے بھی تھے، دوسروں سے سنتے بھی تھے، اور سب سے زیادہ ضرورت بھی تھی، چونکہ سارے لوگ مکے سے سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، ہر ایک کو اپنا کوئی نہ کوئی نیا کام شروع کرنا تھا۔ بزنس سے جو ریلیٹڈ لوگ تھے وہ بزنس شروع کر رہے تھے، کھیتی باڑی میں لوگ تھے، سب کو نئے نئے کام تھے نا، مکے سے سب چھوڑ کر آئے تھے۔ وہاں تو بہت زیادہ ضرورت تھی قرآن خوانی کروانے کی، ہر ایک کے پاس جاتے اللہ کے نبی، قرآن خوانی کرواتے، دعا کرواتے۔ ایک صحابی سے ثابت نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، اور آج یہ ثواب والا کام ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں ریزن کے ہونے کے باوجود اگر اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اب اگر وہ کام کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، چینج ہے، دین میں نئی چیز کا داخل کرنا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا، زیارت پہ جانا، 10واں منانا، 20واں کرنا، اسی طرح یہ قرآن خوانی وغیرہ جو لوگ کرنے والے آپ کو علماء ہی کیوں نہ ہو، سب غلط ہے۔ یہی لوگوں کی پکڑ ہوگی، اللہ کے نبی پہچان بھی لیں گے کہ دیکھنے میں تو میری امت ہے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ حوض کوثر پر فرشتے اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ اے نبی آپ نہیں جانتے، آپ تو ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی امت ہے، لیکن انہوں نے بہت گڑبڑ کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، ہر چیز کا علم نہیں ہے ان کو، جو اللہ نے ان کو بتایا وہی ہے۔ آج ہم جو لیچر کامہ کرتے ہیں، غلط کامہ، یہ ساری رپورٹنگ تھوڑی ہوتی ہے اللہ کے نبی کو، کیا ان کو اپنے اس عالم میں بھی اللہ کی نعمتوں میں آج بھی ان کو پریشان کرنا ہے؟ امید تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمارے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال جس سے اللہ کے نبی کو خوشی ہو، عالم برزخ میں بھی ان کو غمگین تھوڑی اللہ کرے گا، ان کو تو خوش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی بھی ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں، اور جب پتہ چلے گا اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کرو، ان کو سحقن کے معنی ایک تو ہے کہ دور کرو، ان کو یہ دور ہو جائے، رحمت سے دور ہو جائے، یا ہلاکت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہلاکت کیا ہے؟ دوزخ میں جانا پڑے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام ثواب والا ہے تو ان سے صرف اتنا پوچھو، ہمارے نبی کے زمانے میں یہ کام ہوا تھا، انہوں نے کیا تھا، اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا یہ کرنے کے لیے؟ اگر نہیں ہوا تھا اور ان کے ساتھ صحابہ اس کام کو جانتے ہی نہیں، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ کیا صحابہ اور اللہ کے نبی کوئی کار خیر، کوئی اچھا کام چھوڑ سکتے تھے؟ وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جتنے اچھے کام ہیں، جتنے ثواب والے کام ہیں، سب انہوں نے کیا ہے۔ تو چند قاعدے ہیں، چند چیزیں ہیں جو بڑوں نے جو ہے چند پرنسپلز بنائے، تھوڑے رولز ہیں جس کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ یہ کام بدعت ہے، غلط ہے، یہ جاننے کے لیے ایک رول ہے، اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کام جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہو سکتا تھا، اسباب موجود تھے، ریزن تھے، پھر بھی آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ کام ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر نئی چیز سے اللہ ہمیں بچائے۔
دین میں چینج کرنے یا چینج کیے ہوئے طریقے پر عمل کرنے، ان دونوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں، ہمیں بھی جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے اس دن وہ پانی پیئیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اللہ ہم سب کو بھی اس پانی کو پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب